بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو مقدس بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہر ایک نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ سے منسلک کریں۔ لہٰذا کوئی یہ کہتا تھا کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم عیسائی ہیں۔ خدا عالم نے ارشاد فرمایا کہ نہ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف کا معنی عرض کیا تھا کہ حنیف جو مستوی راستے کو طے کرتا ہے، اور جس طرف راستہ جا رہا ہوتا ہے اس کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے، دائیں بائیں تمایل پیدا نہیں کرتا۔ لفظ مسلم یہ خود ایک ایسا کلمہ ہے جو مشترک لفظی ہے۔ اسلام، مسلمان یا سالمہ، عالمہ کے وزن پہ اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ ہونا، آفات اور بلیات سے محفوظ رہنا۔ ضمناً اس کا لازم المعنی امتناع بھی ہے۔ امتناع یعنی جو آفتوں کو دور کرتا ہو، مصیبتوں کو جو دور کرتا ہو اپنے آپ سے۔ ظاہر سی بات ہے جو آفات اور بلیات و مصیبات سے دور رہتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اسی سے کلمہ سلیم بھی نکلا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، کہ جس دن مبعوث کیا جائے گا پوری بشریت کو، اس دن خزیان اور رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن مال اور اولاد انسان کے کام نہیں آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اب وہ قلب سلیم انشاءاللہ قرآنی آیات ہیں، مطالعہ کرتے رہیں اور اس کے ضمن میں دیکھتے رہیں۔ قلب سلیم یہاں سے لے کر جانا ہے۔ سلیم محفوظ، جو امراض سے، اوہام سے، خیالات باطل سے، نجاسات اور رذائل و خبائث سے محفوظ ہو، وہ قلب سلیم۔ اسی لیے ایک جھانسا بھی ہوتا ہے، اور مغالطات اسی لیے بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو دین حنیف سے منحرف کر دیں۔ قرآن کی تعلیمات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آج کل ایک خطبہ نے جو سلسلہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو دین حنیف سے دور کرنے کا، اور مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نماز، روزہ اور یہ اعمال انجام دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ جب کریم نے تمہیں بلایا ہے، رب کریم نے اپنی بارگاہ میں، اور تم رب کریم کے مہمان ہو۔ اور شخص جو کریم ہوتا ہے اگر وہ دعوت دیتا ہے اور کسی کو بلاتا ہے تو ذات راہ لے کر جانا اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی بڑا آدمی گھر پہ بلائے، دعوت کرے، اور دعوت دینے کے بعد آپ گھر سے تھوڑا سا آٹا بھی اٹھا لیں، چاول بھی اٹھا لیں، تھوڑی سی مرچیں اور تیل بھی اٹھا کے وہاں پہنچ جائیں، وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ تو جب رب کریم نے آپ کو دعوت دی ہے تو اپنی طرف سے جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو یہ خدا کی توہین ہے۔ اسی لیے ایک معروف جملہ ہے جو نقل کیا جاتا ہے اشعار کی صورت میں، کہ جناب سلمان فارسی کی قبر پہ لکھے ہوئے، البتہ نہیں معلوم، جنہوں نے زیارت کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم، میں نے ابھی تک ان کی قبر کی زیارت نہیں کی،
جناب سلمان فارسی کی. کہا یہ جاتا ہے کہ امیر المومنین نے ظاہراً جو منسوب ہے کہ انہوں نے قبر پہ لکھا تھا اشعار کی صورت میں کہ میں قلب سلیم کے بغیر آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے حمل ذات لے کر آنا یہ قبیح ترین شے ہے، اس لیے میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں. اور پھر اسی کو نمونہ بنا لیتے ہیں کہ ان حمل الذات اقبح شیء، کہ حمل ذات کو لے کر جانا یعنی خود ذات راہ کو لے کر جانا اللہ کی بارگاہ میں یہ قبیح ترین چیز ہے، اس لیے میں بغیر قلب سلیم کے آ رہا ہوں. اب یہیں سے پھر وہ دین بھی بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ قلب سلیم لے کر آؤ، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ معصوم کہے کہ میں قلب سلیم کے بغیر آ رہا ہوں، اور حضرت سلمان فارسی سے منسوب کر دیا جائے کہ میری قبر پہ یہ اشعار یا میرے کفن پہ یہ اشعار لکھ دیے جائیں کہ میں حمل ذات اصلاً یہ لے کے نہیں آ رہا ہوں. یہ کیسے سازگار ہے قرآنی تعلیمات کے ساتھ؟ اصل میں دین فہمی میں جو نقطہ رہ جاتا ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے اپنے دسترخوان پہ اور ہم اللہ کے مہمان ہیں. وہاں سے یہ مغالطہ پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی کے مہمان ہیں تو گھر سے کچھ لے کے جانا کبھی ہے. لیکن اگر قرآنی تعلیمات کو پڑھا جائے تو قرآنی تعلیم یہ بتاتی ہیں کہ تم اپنے ہی دسترخوان کے میزبان بھی ہو اور خود اپنے ہی دسترخوان پہ مہمان بھی ہو. یعنی یہ دسترخوان تمہیں خود بچھانا ہے. ظاہر سی بات ہے جو دسترخوان انسان خود بچھاتا ہے تو اس کے لیے انتظام کرتا ہے. آپ دیکھیں جب مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آپ بیٹھے ہوں خود آپ کو اگر کھانا ہو تو اپنے لیے جو دسترخوان آمادہ کرتے ہیں خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں یا خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں. دینی تعلیمات یہ ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے دسترخوان نہیں بچھایا ہے، خود اپنے لیے دسترخوان کو آمادہ کر کے وہاں جانا ہے. جیسا آمادہ کرو گے ویسے آپ کو باقی رکھا جائے گا. بس یہ تعلیمات نہیں ہے قرآن کی کہ ہم نے وہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور تمہیں بلایا ہے اور تم آؤ گے اور وہاں پہ بیٹھ جاؤ گے. نہ خیر، وہاں کا دسترخوان آپ کو خود مزین کرنا ہے اپنے لیے. اسی لیے خداوند عالم قرآن میں تعبیریں جو استعمال کرتا ہے اعدت للمتقین، آمادہ کی گئی ہے بہشت، یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے. فعل مجہول ہے. وہ آمادہ کس نے کیا ہے؟ کہ خود تو نے. اے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دسترخوان تو نے خود آمادہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ اور وہاں پہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا. نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں سے جو کچھ بھیجیں گے، جو دسترخوان آپ نے اپنے لیے آمادہ کیا ہے وہی دسترخوان آپ کو پیش کر دیا جائے گا. ہوتے ہیں بعض مسائل دنیا میں بھی جہاں پہ انسان اپنا میزبان خود ہوتا ہے اور اپنا مہمان بھی خود ہوتا ہے. یعنی خود سے دسترخوان جیسا بچھاؤ گے ویسا کھاؤ گے. اسی لیے قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کے آنا ہے. وہ لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ پہلے آمادہ کرنا ہے قلب سلیم کو. قلب سلیم جب آمادہ کریں گے اسی کے بل بوتے پہ آپ کو ابدی زندگی گزارنی ہے. بس یہ پہلا مغالطہ ہے کہ دسترخوان کوئی اور بچھائے گا. نہ، دسترخوان ہمیں خود تیار کرنا ہے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، اور اسی دسترخوان کے بل بوتے پہ ابدی زندگی گزارنا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا وہاں پہ نہ مال نہ اولاد، یعنی کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، فقط وہی چیز جس کو آپ خود تیار کر کے لائے ہو بنام قلب سلیم. وہ یہ ضمناً عرض کیا کہ قلب سلیم یعنی وہ قلب جو محفوظ ہو بلیات سے، آفات سے، رذائل سے، نقائص سے، جو محفوظ دل ہو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے. البتہ قرآنی آیات میں قلب سلیم کس طرح سے وجود میں آتا ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں انشاءاللہ آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آگے بڑھے گی وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں کہ کون سے ارکان ہیں کہ جن کو انسان آمادہ کر کے قلب کو قلب سلیم بنا سکتا ہے. کبھی ہوتا ہے قلب سلیم
اور آپ نے پڑھا ہے کہ بعض دعاؤں میں مناجات امیر المومنین میں ہے کہ یتململو کتململ السلیم. امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ وجود کے اندر کھلبلی تھی اور پیچ و خم تھے وجود کے اندر. انسان جس کا اضطراب ختم ہو جائے، جس کا سکون ختم ہو جائے، وہ ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے. وہاں پہ بھی لفظ سلیم استعمال ہوا ہے، یہ مشترک لفظی ہے. اگر سالمہ یسلمو ہو یعنی ماضی فاعلہ، یفعلو عالمہ یعلمو کے وزن پہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے آفات و بلیات سے محفوظ رہنا، امتناع، ممنوعیت، یعنی نقائص اپنی ذات کے اندر نہیں لا رہا. اب اس سے اگر سلیم ہو تو اس کا معنی ہے محفوظ رکھنا. اور اگر سالمہ سے ہو یعنی زاربا کے وزن پہ تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو. اس لیے سلیم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ڈسا ہوا، سانپ سے ڈسا ہوا. اور جس کو سانپ ڈس لے، ڈنگ مار لے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. بس لفظ سلیم سن کر ایک ہی معنی فوراً ذہن میں تداعی نہ کرے، پیچھے جا کر دیکھیں کہ ریشہ یہ سلیم سالمہ سے ہے یا سالمہ سے ہے. اگر سالمہ سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارگزیدہ، اور اگر سالمہ سے ہو تو اس کا معنی ہے محفوظ رہنا. مسلم، اسلام، تسلیم، یہ سالمہ مادہ سے مشتق ہوئے ہیں، اس لیے ان کا معنی بھی اپنے اعتبار سے محفوظ کیا جائے گا. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حنیف تھے، اور دوسری صفت مسلم تھے. یہ مسلم سالمہ سے ہے، اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ المسلم من سالم المسلمون. سالمہ نہ سالمہ، چونکہ اگر سالمہ کا معنی تو اس کا معنی ہے مسلمان کون ہے؟ ڈنگ مارنے والا، ڈسنے والا. بس یہ مسلم پہلے معلوم ہو کہ کس مادہ سے آیا ہے. اگر سالمہ سے ہو تو اس کا معنی ہے محفوظ رہنے والا، محفوظ رکھنے والا. اور اگر سالمہ سے ہو تو اس کا معنی ہے ڈنگ مارنے والا، سکون تباہ کر دینے والا، بشریت کو اضطراب میں ڈال دینے والا. بس لفظ کبھی مسلم آئے اور اس کا معنی اضطراب ہو یا ڈنگ مارنا ہو تو تعجب نہ کریں، کیونکہ مادے کے اندر یہ معنی محفوظ ہے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کہ وہ حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے. ان دو صفات کے ساتھ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا اور پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ ایسے شخص کا اپنی کتاب میں تذکرہ کرو، ایسے شخص کو یاد کرو کہ جس کے اندر ایسی خصوصیات ہوں. یہ خصوصیات کس لیے ذکر ہوئی ہیں؟ کہ ان خصوصیات کو اپنانے کی ضرورت ہے. کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے پہنچے ہیں، اپنے اختیار سے ان کمالات کو پایا ہے. سیرت ابراہیمی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے ہوں اور ان کی معیت میں محشور ہوں، کو یہی ارکان جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں آج ہم بھی اپنے اندر پیدا کر کے حنیف بھی بن سکتے ہیں، مسلم بھی بن سکتے ہیں. اور حنیف اور مسلم بن کر اپنا رابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ سکتے ہیں. اور جس نبی کے ساتھ ہم نے صفات کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار کر دیا، اسی کے اعتبار سے قیامت کے دن ہمیں محشور کیا جائے گا. مطلب دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے متعدد آیات ہیں جہاں پہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اذ قال لأبیہ آزر. یہاں سے وہ تاریخی مسئلہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، یعنی والد تھے، یا نہ کوئی اور رشتہ تھا. اگر بعض مفسرین کا آپ نظریہ جاننا چاہیں تو ان کی تفاسیر اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل سنت بالعموم اور ہمارے بعض اور بھی مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے. مثلا سید فضل اللہ نے اپنی کتاب
من وحی القرآن، ظاہر 30 جلدیں ہیں. اس میں انہوں نے بھی یہی مطلب ذکر کیا ہے کہ جب بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اب سے، اپنے باپ سے کہتے تھے، تو یہ آذر باپ ہی ہے، والد ہی ہے، توجیہ کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر قرآنی یہ ہے کہ یہ کلمہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ باپ ہی تھے، تو آپ کو زیادہ توجیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ قرآنی تفسیر کا ایک مبنا اور جو دوسروں سے انتہائی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن یوں نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھ لے آدمی اور اسی سے نظریہ بنا لے، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک مطلب کو ذکر کرتا ہے اور اسی مطلب کا تتمہ کہیں اور جا کر بیان کرتا ہے. ان دو آیات کو آپس میں ملا کر جب آپ مطلب استخراج کرتے ہیں، وہ مطلب انسان کے لیے اطمینان آور ہوتا ہے. لہذا یفسر بعضہ بعضا کے مبنا کے تحت اگر قرآنی آیات کا ملاحظہ کیا جائے تو بالوضوح قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، والد نہیں تھے. کیا رشتہ تھا؟ البتہ وہ جو تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ چچا تھے یا نانا تھے یا ماموں تھے یا جو بھی ہیں، البتہ قرآنی آیات کا نتیجہ یہی ہے. پہلی بات کہ کلمہ اب مادے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، حمزہ بے اور بے اب تشدید کے ساتھ، اس کا معنی کچھ اور ہے. وفاکہتم و ابا، فاقہہ پھل، ابن حمزہ بے بے ابابا، اس کا معنی ہوتا ہے چارہ. یعنی ہم نے فواکہ پھلوں کو بھی خلق کیا، ہم نے چارہ بھی ہم نے زمین سے نکالا ہے. اور قرآن کی خوبصورتی یہی تھی، متاعا لکم ولانعامکم. یہ متاعا لکم ولانعامکم لف و نشر مرتب ہے جو بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے، اور لف و نشر مرتب ایک قانون ہے بلاغت کا جس سے کلام فصیح ہو جاتا ہے، کلام بلیغ ہو جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے کلام میں. فاکہتن و ابن، پہلے فاکہ ذکر ہوا اور پھر ابن یعنی پھل بھی ہے اور چارہ بھی ہے، اور بعد میں کہا متاعن، یہ متاع ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. متاعن لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور آپ کے چوپاؤں اور جانوروں کے لیے. وہ جو پہلے ذکر ہوا ہے اس کو پہلے ذکر کیا، فاکہتن لکم ابن لانعامکم. اتنی خوبصورتی ہے کہ چارہ ہم نے تمہارے سواری کے لیے رکھا ہے اور فواکہ کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. بس تشدید کے ساتھ کلمہ اب استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چارہ. لیکن اگر معطل کا باب ہو، حمزہ بے واو اور حمزہ بے یا، واو کے ساتھ اس کا الگ معنی ہے، یا کے ساتھ اس کا الگ معنی ہے. ابا وا، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، غذا کھلانا، کسی کو پروان چڑھانا. تو جس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی جو کسی کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، اس کو عربی میں اب کہا جاتا ہے. کھلاتا بھی ہے، اس کے جسم کی پرورش بھی کرتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے. جو کھانا کھلائے اور تربیت کرے، پروان چڑھائے، اس کو عربی میں ابا وا سے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قاعدے کی بنیاد پہ وہ واو حذف ہو جاتا ہے، اب جزم اور سکون کے ساتھ کلمہ استعمال ہوتا ہے. ابا یا، اگر یا ہو آخر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. البتہ انکار دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی انکار ایسا ہے، بعض چیزوں کا انسان انکار کرتا ہے کہ انسان کی توانائی میں نہیں ہے. وہ جب انسان کی توانائی میں نہ ہو اور انکار کر دے، یہ انکار کرنا مذموم نہیں ہے، یہ ممدوح ہے. اور جہاں پہ توانائی ہو اور انکار کر دے یہ مذموم ہے. اور اسی ابا کو بمعنی امتناع اور انکار مذموم کہا جاتا ہے، اور یہ ابا استکباری ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے دو کلمے استعمال کیے ہیں، ایک جگہ پہ سراہا ہے اور ایک جگہ پہ مذمت کی ہے. مثلا جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ایک بیچ میں ایسا نکلا جس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا
اور بعد میں کہا استکبرا، یعنی یہ ابا استکباری ہے، اختیار میں ہے، ہیتا قدرت میں ہے، لیکن کیوں نہیں جھک رہا، کیوں انکار کرتا ہے؟ استکبار کی بنیاد پہ. یہ مضمون ہے. لیکن عجیب بات ہے، جب سورہ احزاب کو قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی آخری آیات میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم امانت کو نہیں اٹھا سکتے. اور بعد میں کرنا ہوا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. یہ ابا اشفاقی کہلاتا ہے. ابا اشفاقی کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی توان سے باہر ہو، قدرت سے خارج ہو، انسان کی توانائی سے باہر ہو، وہاں پہ اگر انکار کر دیں یہ انکار ممدوح ہے، مذموم نہیں. مثلا فرض کریں ایک مرتبہ آپ جا کر کسی سے سوال کرتے ہیں علمی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانتا ہے، اور جب آپ پوچھتے ہیں آپ کو جواب نہیں دیتا ہے. یہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تکبر کی بنیاد پہ، استکبار کی بنیاد پہ، مذموم ہے اور اس لیے مذمت کی گئی ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ جا کر پوچھتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سچ بول رہا ہے، کس کو نہیں معلوم ہے. وہاں پہ جب انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ ممدوح ہے. اس لیے کہا لا ادری نصف العلم، یعنی جب پوچھا جائے اور نہ آتا ہو تو کہہ دو نہیں آتا ہے. یہ نہیں آتا اور یہاں پہ نہ کرنا یہ ممدوح ہے، سراہا گیا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جانتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کے لیے، سامنے والے کو سرکوب کرنے کے لیے بتاتا نہیں ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے تم اس قابل کہاں ہو کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں. یہ کیا ہے؟ ابا اور انکار استکباری ہے. یہ شیطان کا پیروکار ہے. بس ابیا کا معنی ہے انکار. خوب ابوا کا معنی ہے اب تربیت کرنے والا، کھلانے والا اور پروان چڑھانے والا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا بھی ہو سکتا ہے، نانا بھی ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ خدا عالم نے کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ اب آیا باپ کے معنی میں ہے یا والد کے معنی میں ہے؟ وہ پہلی بات کہ آیا قرآن نے والد کے علاوہ یہ کلمہ استعمال کیا یا نہیں کیا؟ وہ سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے، اپنی اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد آخری وصایا جو ارشاد فرماتے ہیں، قرآن نے نقل کیا ان کو. اذ حضر یعقوب الموت، جب موت قریب آئی حضرت یعقوب کے، کیا کہا؟ قال لبنی، اپنی اولاد سے کیا کہا؟ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد زندگی کیسے بسر کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ جواب دیتے ہیں قالو نعبد الہک، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وہی جو آپ کا الہ ہے. نعبد الہک، آپ کے الہ کی، و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، و الہ آبائے، جو آپ کے آبا ہیں، یعنی وہی خدا جو آپ کا ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا ہے. اور وہ آبا آپ کے کون ہیں؟ 3، ابراہیم و اسحاق اور اسماعیل. یہ صراحت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو تیرا ہے اور تیرے آبا کا ہے. وہاں پہ آبا کلمہ جمع استعمال ہوا ہے، اب کی جمع آبا ہے، اور آبا میں 3 نام ذکر کیے، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل. خوب آپ کو پتا ہے کہ نسب کے اعتبار سے حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے. اور اسماعیل کیا ہیں؟ جناب یعقوب کے چچا ہیں. والد تو اسحاق ہے نا، اسماعیل چچا ہیں. اور جب اپنی اولاد سے یعقوب پوچھتے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے، کہتے ہیں الہ آبائک، آپ کے آبا کی پرستش کریں گے. آبا میں 3 فرد ذکر کیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو اب کہا ہے قرآن نے، جبکہ وہ یعقوب کے چچا ہیں، باپ نہیں ہے. بس پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر چچا کو لفظ اب کے ساتھ استعمال کرنا یا اطلاق کرنا جائز ہے، اور خود قرآن نے کیا ہے. بس عربی میں چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کلمہ اب باپ کے لیے استعمال ہو. ہاں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
وہ پس اگر چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ضروری نہیں ہے کہ یہ آزر جو باپ ہے یہ باپ ہی ہو، والد ہی ہو، بلکہ ممکن ہے یہ چچا ہو۔ دوسرے مرحلے میں سوال یہ کہ درست ہے کہ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی ایک احتمال ہے، ممکن ہے باپ ہوں اور ممکن ہے چچا ہوں۔ وہ جب دونوں احتمال ہیں تو آپ کیوں اس احتمال کے پیچھے جاتے ہیں کہ حتماً یہ چچا ہی ہیں، باپ نہیں ہیں؟ وہ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے عقائد کا یہ سلسلہ ہے کہ انبیاء کے آبا یعنی جو والد ہیں وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ عقائد کی بنیاد پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آزر ان کا باپ اور ان کا والد ہو، کیونکہ مشرک تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت ساز بھی تھا، یعنی بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، پوجتا بھی تھا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نبی کا باپ مشرک ہو اور کارخانہ شرک اس نے لگایا ہوا ہو اور پوری بشریت کو شرک کی دعوت دیتا ہو۔ دوسرا، خود قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآنی کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پہلے مرحلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں جامع عملی پہنانے کی ضرورت ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کے اندر خداوند اعظم قانون کو ذکر کرتا ہے، آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا، قانون سنت الہی، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ممنوع ہے اصلا، کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، یعنی جب پتہ چل جائے کہ سامنے والا مشرک ہے، جب پتہ چل جائے کہ یہ مشرک ہے اور شرک سے دستبردار بھی نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے، قانون الہی ہے۔ نہ نبی کے لیے جائز ہے، یعنی نہ انبیاء کے لیے کام جائز ہے اور نہ ہی مومنین کے لیے، ممنوع ہے۔ پس شرعی اعتبار سے حرام ہے، مشرکین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور صراحت کے ساتھ قرآن یہ ذکر کر رہا ہے ما کان للنبی، استمرار ہے، یعنی سیرت ہے، قانون ہے، ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ وہی قانون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی اور مومنین کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، ما کان استمرار کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے کہ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، وہ کون ہوں کا فرق نہیں کرتے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، اگر مشرک ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے، یعنی اب یہ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، وہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ سامنے والا مشرک ہے اور یہ یقین ہو جائے انسان کو کہ اپنے شرک سے دستبردار نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے، یہ قرآنی قانون ہے۔ نہ انبیاء کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ مومنین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ جب دونوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ قانون اٹل ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ جہنمی ہے اور شرک سے بس دستبردار نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پھر فوراً بات والی آئے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کرتے تھے؟ فوراً کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روکا آزر کو کہ اس سے دستبردار ہو جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، یہ بت پرستی، بت فروشی اور بت سازی اس کو بند کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، خدا آپ کو معاف کر دے گا، اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ کرو۔ کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت توحید، جب انہوں نے نہیں مانا اور پتہ چل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ آپ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، وہاں فوراً آیت بتاتی فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی پہلے تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے، اور جب وہ اپنے اس کام سے دستبردار نہیں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، واضح ہو گیا
انہ عدو للہ، آیت کہتی تبرأ من، اعلان برات کر دیا، تبرأ من ہو، جدا ہو گئے اس سے، اعلان برات کر دیا، یعنی آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آج کے بعد میں کوئی استغفار آپ کے لیے نہیں کروں گا، خدا کی بارگاہ میں جا کر آپ کے حق میں کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ وہ بعد میں اوصاف بھی کہ ابراہیم اللہ حلیم کے، اب وہ معنی اس کی اپنی جگہ پہ، بس وہ نقطہ جو قرآن نے ذکر کیا بنام قانون، بنام سنت الہی، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو رائے راست پہ لانا چاہتے ہیں استغفار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے لیے یقین ہو جائے کہ یہ شخص مضل بھی ہے اور منحرف بھی ہے اور یہ اپنا اس کام سے دستبردار بھی نہیں ہونے والا ہے، یقین ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ ممنوع ہے، حرام ہے شرعن کہ آپ کسی کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کلمہ تبینہ جس کا معنی کرتے ہیں واضح ہونا، بیان، بینونت، بین، اس کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ اس کے مقابلے میں کلمہ استعمال ہوتا ہے مبہم، مبہم یعنی جو واضح نہ ہو۔ اسی مبہم سے بہائم نکلے ہیں، بہائم کو کیا کہتے ہیں؟ جانور۔ وہ جانور جب منمناتا ہے، بکری منمناتی ہے تو کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ بولتی ہے لیکن مبہم ہوتی ہے، اسی سی وجہ سے ان کو بہائم کہا جاتا ہے، مبہم۔ بات واضح نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی، کلمات الگ نہیں ہوتے ہیں، مقصود واضح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بیان یعنی جہاں پہ ہر چیز الگ الگ ہو، جہاں پہ الگ الگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کلام جب جدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، جدائی کی وجہ سے قابل فہم ہو جاتی ہے۔ پس بین یا بیان یا بینونت یا تبین کا معنی ہوتا ہے جدائی، اور چونکہ جس چیز کو جہاں پہ رکھا جاتا ہے اگر وہیں پہ وہ سمجھ میں آتی ہے اور جب اپنے محل سے اٹھ جاتی ہے، مخلوط ہو جاتی، پھر قابل فہم نہیں ہوتی۔ اسی فلما تبین لہ، یعنی جب واضح ہو گیا، واضح ہو گیا یہ معنی نہیں ہے، یعنی جب پتہ چل گیا کہ یہ جدا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو جدا کر دیا ہے توحید سے، دین حنیف سے، یعنی اپنا راستہ الگ کر لیا اس نے اور اپنے آپ کو جدا کر لیا راہ حنیف سے، توحید سے الگ کر لیا ہے، اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب یہ توحید کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد تبرہ میں اعلان برات کر دیا۔ پس بینونت، بین یا بیان اس کا معنی ہوتا ہے جدائی، اور عموماً انہی الفاظ کا جب معنی ذہن میں نہیں ہوتا صحیح سے، وہاں پہ پھر خلط کرتے ہیں، خلط ہو جاتا ہے اور معنی بھی پھر غلط کرتے ہیں۔ مثلا معروف روایت ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، وہاں پہ لفظ بین کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بیچ، درمیان۔ بین کا معنی درمیان نہیں ہوتا ہے، ابھی یاد کیا، بین کا معنی جدائی ہے، بینونت ہے، الگ ہونا ہے، منفرد ہونا ہے۔ معصوم کہنا ہے کیا چاہ رہے ہیں کہ جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بل الامر بین الامرین، ان دونوں سے جدا ہے، تفویض اور جبر کی وادی سے الگ ہے، جدا ہے، وہ وادی دیگر ہے، نہیں یہ کہ درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ مراد نہیں ہے۔ اور پھر درمیانی راستہ مانا کر کے اتنا بھونڈا مانا کرتے ہیں کہ عقائد کی دنیا میں لوگوں کو جا کے مضطرب کر دیتے ہیں۔ پھر جدائی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اور پھر روایت کا سہارا بھی لیتے ہیں، وہ جو حضرت امیر المومنین کے ساتھ منسوب ہے، البتہ منابع میں نہیں ہے، جا کر تلاش کر سکتے ہیں آپ۔ کیا کرتے ہیں کہ خوب امر بین الامرین ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی درمیان کی وادی۔ درمیان کی وادی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یعنی آدھے مجبور ہوں اور آدھے تفویض ہو، یعنی آدھا جبر ہے اور آدھا اختیار ہے، یہ معنی کر کے عقیدہ بیان کر دیتے ہیں، اور ہم بھی خاموشی سے مطلب کو لے لیتے ہیں۔ تمثیل جب بیان کرنا ہو تو تمثیل کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ وادی جبر و تفویض جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ ایک پاؤں کو اٹھائیں، اٹھا لیا، کہ آپ دوسرا اٹھاؤ، آپ تو نہیں اٹھا سکتے ہیں، بس یہی جبر و تفویض ہے، اور یہی وادی بین الامرین ہے، یعنی آدھا مجبور اور آدھا اختیار، کہیں پہ مجبور ہے اور کہیں پہ اختیار۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ بڑے بڑے بزرگان نے یہ معنی کیا ہے، اور جب یہ تمثیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں تو البتہ اس کا کوئی پشتوانہ نہیں ہے، آپ جا کر روایات کے باب میں دیکھیں گے یہ منسوب کیا گیا امیر المومنین سے، جبکہ کسی منبع اصلی میں موجود نہیں ہے۔
تلاش کر لیں گے انشاءاللہ بعد میں جا کر. آج کل سچ کرنا بڑا آسان ہے, نہیں ہے اصلا تہمت ہے امیر المومنین پہ. وہ جو معصوم ہے وہ کیسے, جب وہ پوری اہل بیت ہمہ وقت جبر اور تفویض سے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے بار بار تبلیغات کر رہے ہیں, وہ کیسے آ کر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آلودہ کر کے ایک نیا مذہب بنا کر پیش کر دیں گے. اور اگر تھوڑا سا غور کریں, بدترین ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ وادی بین الامرین ہے, یعنی تھوڑا جبر اور تھوڑا سا اختیار دونوں کو ملا کے ایک وادی دیگر بنا دیں. یہ عقیدہ صحیح بن جائے گا. مثلا فرض کریں اگر یہ جبر ہے اور ادھر تفویض ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی گمراہی ہے, تفویض بھی گمراہی ہے. دونوں کو کہا نا کہ لا جبر ولا تفویض, یہ بھی گمراہی وہ بھی گمراہی. وہ جو جبر کے قائل ہیں ان کے اندر ایک گمراہی ہے کہ وہ جبر کی نجاست میں مبتلا ہیں, اور وہ جو تفویض کی نجاست میں مبتلا ہے وہ بھی ایک ہی نجاست میں مبتلا ہے. اور آپ بیچ کی وادی بیان یہ کرتے ہیں کہ آدھا ادھر سے لے لیں آدھا ادھر سے لے لیں, وہ آدھی نجاست جبر آدھی نجاست تفویض, وہ دونوں کو اگر اکٹھا کر دیں تو یہ طہارت ہو جائے گی. یہ بدترین گمراہی ہے. وہ کم از کم جبری جو ہیں وہ ایک نجاست میں, تفویضی ایک نجاست میں, اور ہم نے دونوں کو آدھا آدھا لے کر ایک نیا راستہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ دین حنیف ہے. یہ تو بدترین ہو گیا بھائی, یہ تو کھچڑی بن گئی. وہ دونوں نجاستیں لے کر جا رہا ہے, تو جو دونوں نجاستیں لے کے جا رہا ہے وہ پاک ہے. مثلا فرض کریں کہ یہ دائیں بھی نجاست پڑی ہے بائیں بھی نجاست پڑی ہے, یہ دونوں نجاستیں الگ الگ ہوں نجاست ہیں, لیکن آدھی ادھر سے اٹھا لیں آدھی ادھر سے اٹھا کے جمع کر دیں تو کیا ہو جائے گا, یہ طہارت ہو جائے گی. بدترین ہے یہ. وہ بس مانا یہ نہیں ہے کہ درمیانی راستہ آدھا یہ اور آدھا وہ آدھا یہ اور آدھا وہ کرنے سے اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ مبنی امامیہ کیا ہے, دونوں نجاستوں میں شریک ہے منافق کی طرح, یعنی ان کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہے. جب جبری وہ ہو رہے ہوں مذموم ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی, ان کی مذمت میں بھی شامل ہے. جب تفویضیوں کی مذمت ہو رہی ہے اس میں بھی یہ شامل ہے. بس مانا یہ نہیں ہے بین جدائی ہے, بینونت ہے, الگ ہے, منفرد ہے, یعنی نہ یہ نجاست نہ وہ نجاست. اس کا مطلب ہے راہ سوم ہے, اور راہ سوم ان دونوں کے اختلاط کا نتیجہ نہیں ہے, وہ وادی دیگر ہے. اور اسی وادی کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو باریک بین ہونا پڑتا ہے. کہ وہ کون سی وادی ہے, کہ البتہ یہ مانا کر رہا ہوں کہ لفظ بین کا معنی واضح ہو جائے. بین کا معنی ہے جدائی, الگ ہونا, منفرد ہونا, دور ہونا. تو لا جبر یہ نہیں ہے بالکل, لا نفی جنس اصلا یہ نہیں ہے, ولا تفویض یہ بھی نہیں ہے بالکل, ذرہ برابر یہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, بل الامر بین الامرین, یعنی ان دونوں سے الگ ایک تیسری وادی ہے کہ جس کا تعلق نہ جبر سے ہے نہیں تفویض سے, وہ وادی دیگر ہے, اور اس وادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پس فلما تبین له انه عدو للہ, جب اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا, جدا ہو گیا, اور واضح ہو گیا حضرت ابراہیم پر کہ یہ اب دین حنیف پہ چلنے والا نہیں ہے, جب اپنے آپ کو اس نے جدا کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا, کیا تبرأ من, اعلان برات کر دیا, اب آج کے بعد میرا آپ سے کوئی ربط نہیں ہے. یہ کب کی ہے آیات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوائل زندگی کی, جب غار سے نکل کے آتے ہیں, معاشرے کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں, اپنے اس چچا کے ساتھ جا کر ملتے ہیں, اس زمانے کی یہ آیات ہیں. اور خداوند عالم نے کہا کہ اس کو پہلے وعدہ کرو کہ اگر یہ اپنے کام سے دستبردار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی, کرتے کرتے جب پتہ چلا کہ نہ اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا, یہ توحید کے راستے پہ آنے والا نہیں ہے, اعلان ہو گیا تبرأ من, حضرت ابراہیم نے اعلان برات کر دیا, یعنی آج کے بعد میرا کوئی آپ سے لنک نہیں ہے. خوب ادھر سے حضرت ابراہیم بڑے ہوتے رہے, 80 سال یا 100 سال کے قریب جب پہنچتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے بعنوان ہدیہ الہی, اور حضرت اسحاق, یہ قطعاً سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے دی ہے وہ آخری عمر میں تھی, اور اعلان برات ابھی جوانی میں کر چکے ہیں. پس اعلان برات اپنے چچا سے جدائی کا جوانی میں ہے, اولاد مل رہی ہے زندگی کے آخری مرحلے میں. اور جب اسماعیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے, ابراہیم اور اسماعیل دونوں جب آ کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں نئے سرے سے, کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دونوں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, رب اغفر لی ولوالدی, استغفار کر رہے ہیں کس کے لیے, اپنے لیے اور اپنے
والدین کے لیے. وہ جب اعلان برات کر دیا ہے اور قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے کہ نبی اور مومنین جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دشمن خدا ہے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے اور خدا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. اگر ان کا والد ہوتا آزر، اور جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ مشرک ہے، اور پتہ بھی چل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ مشرک ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کبھی بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں. وہ پھر یہ کیوں قرآن نقل کر رہا ہے رب اغفر لی ولوالدی، اپنے والد کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا، والد نہیں تھا، اب تھا، چچا تھا یا نانا تھا یا ماموں تھا، جو بھی تھا، ڈائریکٹ والد نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اور یہی قرآن کی آیات کو بعض کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے نتیجہ خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتا ہے. بس والد وہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ جنم دیتا ہے اپنی اولاد کو، اور اب وہ ہے عمومی کلمہ جو چچا پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اور باپ پہ بھی اطلاق اس کا کیا جاتا ہے. اور قرآنی آیات کو آپس میں ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آزر ان کے والد نہیں تھے، چچا تھے. کیونکہ قرآن نے قانون ذکر کیا ہے کہ مومنین اور انبیاء جب ان کو پتہ چل جائے کہ مشرک ہے یہ شخص اور یہ جہنمی ہے، جب یہ بات واضح ہو جائے اس کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے، حرام ہے. اور کہا کہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حنیف ہیں، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں دین سے. کچھ جب خدا نے کہہ دیا کہ ابراہیم اس کے بعد تم استغفار نہیں کر سکتے ہو، یہ تسلیم محض ہے. چونکہ پہلے آیات کے اندر ان کے اوصاف خدا نے ذکر کیے کہ یہ حنیف مسلم ہے. حنیف یعنی معتدل، سیدھا جائے گا، جو خدا نے کہا اسی کے مطابق چلے گا، دائیں بائیں نہیں مڑ کے دیکھے گا. اور مسلم یہ تسلیم محض ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ قانون بھی ذکر کر دیا کہ یہ استغفار نہیں کر سکتے، اور آخری عمر میں جا کر استغفار بھی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان آیات کو آپس میں ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور تھے اور یہ آزر ان کے والد نہیں تھے. اور عقیدہ امامی اپنی جگہ پہ پابرجا ہے، مسلم ہے، جو قرآن ہی سے محفوظ ہے. اور قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ انبیاء کے والد یا والدین مشرک نہیں ہوتے ہیں، شرک کی زندگی ان کی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ان کو پاک و پاکیزہ رکھ کر پوری بشریت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا جاتا ہے. خوب یہ ایک بات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے کہ یہ نقطہ پہلے واضح ہو جائے کہ کل کو یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خود ہی جن کے والد بت پرستی میں، وہ کیسے دوسروں کو جا کر تبلیغ کر سکتا ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے طبعی طور پر. اگر آپ نفسیاتی طور پہ دیکھنا چاہیں، جو شخص کسی مرحلے میں آلودہ ہو اور پھر ایک دن توبہ کر کے آ بھی جائے لیکن پھر بھی معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ایک ایسی وادی ہے جس میں پاک و پاکیزہ افراد کو ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن کا قانون ہے کہ ایک زمانے تک بغیر بعثت کے انبیاء کو معاشرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر رہ کر ان کو زندگی گزارنے کا حکم ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. لوگوں کے اندر رہتے ہوئے آپ کے حالات پہ ان کی نگاہ ہو کہ آپ امین ہو یا نہیں ہو، آپ عادل ہو یا نہیں ہو، آپ راستگو ہو یا نہیں ہو، آپ کے اندر وہ اوصاف کمالی ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک زمانے میں معاشرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو منواتے ہیں. منوانے کے بعد خداوند عالم اعلان بعثت کرتا ہے کہ اب جب اس کو مان لیا ہے اور اس کے کردار کو تم دیکھتے ہو، 24 گھنٹے تمہارے سامنے ہے، اب ہم نے اٹھا کر اس کو تمہارا ہادی بنا دیا ہے. بس وہ شخص جو آلودہ ہوتا ہے اگرچہ توبہ بھی کر لے لیکن پھر بھی انسان اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. خوب عقلی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے انبیاء کرام کو ہر اعتبار سے، ہر نقص و عیب سے پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہدایت کا پیغام لوگوں کو بہترین انداز سے پہنچایا جا سکے اور لوگ ان کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں. اور جوانی کے بعد اب آتے ہیں، سب سے پہلے معاشرے کے اندر جب آتے ہیں، پہلا سانحہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، شہر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بت تراشتے بھی خود ہیں اور پھر بیچتے بھی ہیں اور پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جب اس عمل کو دیکھا، عمل کو دیکھنے کے بعد چونکہ حنیف مسلم ہے، فطرت پاک و پاکیزہ ہے، اور جہاں بھی انسان کی فطرت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے وہ انسان خاموش نہیں رہتا، خلاف دین عمل ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرتا. بتوں کی پوجا دیکھتے ہوئے فوراً کہتے ہیں ما ہادہ تماثیل، یہ تماثیل جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بنایا ہے،
بنانے کے بعد ان کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے جھکتے ہو. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, جس کے سامنے جھکے جا رہے ہو, یہ کیا ہیں؟ آئے تمہاری حاجات پوری کرتی ہیں, تمہاری حاجات سنتی ہیں, تمہاری مشکلات کو دیکھتی ہیں یہ تماثیل؟ یعنی یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں تمہاری حاجات سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تم سے مصائب اور آلام کو دور کرتے ہیں. یہ بت جب یہ تینوں کام نہیں کرتے ہیں پھر ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ضمناً استدلال بھی کیا کہ جس کے سامنے جھک رہے ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سمیع بھی ہونا چاہیے, بصیر بھی ہونا چاہیے, اور تمہاری حاجات کو پورا بھی کرنے والا ہو. ایسی ذات کے سامنے جھکو. وہ یہ تینوں کام کرتے ہیں, وہ جب نہیں ہوا پھر کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ پہلی برخورد. اور یہ پہلی برخورد کیا ہوتی ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ جا کر لوگوں کے اندر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا, روکنا نہیں ہوتا. یعنی جا کر ہاتھ روک کے یہ کام نہیں کرو نا, یہ نہیں کہتے تھے. سوالیہ نشان ایجاد کرتے تھے, فطرت کو زندہ کرتے تھے. یہ کام کیا کر رہے ہو؟ ایک دم لوگ چونک گئے, اور چونکنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو گئے. بس انبیاء کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر اکساتے ہیں, اکسانے کے بعد سوالیہ نشان لگا کر لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. بس پہلا رویہ جب دیکھا وہیں پہ فطرت کے مطابق آ کر لوگوں کی فطرت کو اجاگر کیا. اجاگر کرنے کے بعد ایک سوالیہ نشان ان کی زندگی میں رکھ دیا. اور وہ سوالیہ نشان کیا ہے کہ بالآخر جس کے سامنے تم جھک رہے ہو اس کو پہلے